السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل قربانی کا 7واں ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قربانی کے جانور اور گوشت کے تعلق سے ہم مسائل آپ کی خدمت میں مسائل پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہوا تو بچے کو بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بچے کو بیچ ڈالا تو اس کی جو قیمت ملی ہے اس کو صدقہ کر دے، اور اگر نہ ذبح کیا نہ بیچا اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اس کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگر کچھ نہیں کیا، نہ بیچا نہ صدقہ کیا، اور بچہ اس کے ہاں رہا اور قربانی کا زمانہ آ گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں اسی کو ذبح کرے، تو یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی قربانی کر دی تو دوسری قربانی پھر کرے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی، اور وہ بچہ ذبح کیا ہوا صدقہ کر دے، بلکہ ذبح سے جو کچھ اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہو اسے بھی صدقہ کرے۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور اسے صرف میں لا سکتا ہے، یعنی استعمال کر سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ وہ مردار ہے۔ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے بڑے جانور کی قربانی کی، اگر وہ نابالغ ہیں تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور بالغ ہیں اور سب لڑکوں نے کہہ دیا تو سب کی طرف سے قربانی درست ہے، اور اگر انہوں نے کہا نہیں یا بعض نے نہیں کہا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی قصداً چھوڑ دیا، یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لیے مجھے کہنے کی کیا ضرورت، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ قربانی کے لیے بڑا جانور خریدا تھا، پھر اس میں 6 شخصوں کو شریک کر لیا، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر خریدتے ہی وقت اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا تو پھر مکروہ نہیں ہے، اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر۔ اور غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو خریدنے سے ہی اس پر بڑے جانور کی قربانی واجب ہو گئی، اب وہ دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ 5 شخصوں نے قربانی کے لیے ایک بڑا جانور خریدا، ایک شخص آتا وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، 4 نے منظور کر لیا اور ایک نے انکار کیا، تو اس بڑے جانور کی قربانی ہوئی سب کی طرف سے جائز ہو جائے گی، کیونکہ یہ چھٹا شخص ان چاروں کا شریک ہے اور ان میں ہر ایک کا 7ویں حصے سے زیادہ ہے، اور گوشت اس طرح تقسیم ہوگا کہ 5واں حصہ اس کا ہے جس نے شرکت سے انکار کیا، باقی 4 حصوں کو یہ 5 برابر برابر بانٹ لیں، یا اس طرح کریں کہ 25 حصے کر کے اس کو 5 حصے دو جس نے شرکت سے انکار کیا، باقیوں کو 4 حصے۔ ایک سے زیادہ قربانی کی سب قربانیاں جائز ہیں، ایک واجب باقی نفل، اور اگر ایک پورا بڑا جانور قربانی کیا تو پورے سے واجب ہی ادا ہوگا، یہ نہیں کہ 7واں حصہ واجب ہوا باقی نفل ہے۔ اب قربانی کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو بیان کی گئیں، یعنی اس کی عمر جو بتائی گئی اس سے کم نہ ہو اور ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ بہتر یہ کہ عمدہ اور فربا ہو، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیزی سے چھری چلائیں، اور جلد ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر ذبح کرے،
اور قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری گردن کے مہرے تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ تک کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جسم سے روح پوری طرح نہ نکل جائے، اسے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں، نہ کھال اتاریں، اور اگر دوسرے کی طرح سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے، اور اگر وہ مشترک جانور ہے جیسے بڑا جانور اونٹ گائے تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض اندازے سے تقسیم نہ کرے۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے، ایک دوست و احباب یہاں بھیجے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور اس میں خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو تہائی سے زیادہ بلکہ کل گوشت بھی گھر میں کے صرف میں لا سکتا ہے۔ قربانی کا چمڑا، اس کے متعلق بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دے دے، مثلا مسجد یا دینی مدرسہ کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے، اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہو تو حرج نہیں ہے۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب ہے، اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، یہ حضور کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ جس طرح حضور نے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہ نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈا ہے، جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، جیسے مینڈے کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ یہ قربانی کے مسائل تھے۔ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں عقیقے کے مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔